صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر خاص و مختص ہوں۔ عید کا موقع ہے۔ عید کے مسائل یقیناً آپ نے سنے ہوں گے، سماعت فرمائے ہوں گے۔ میرا آج کا ارادہ ہے کہ جس انسان نے قربانی کرنی ہے وہ بندہ کیسا ہے۔ جانوروں کے اندر عیب ہوتے ہیں، ان کی قربانی نہیں ہوتی، ہر بندہ جانتا ہے، اس کا ہر بندے کو علم ہے۔ میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی انسان ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، جب وہ جانور خریدنے کے لیے جاتا ہے وہ اچھے طریقے سے اس جانور کو چیک کرتا ہے، اس کے کان دیکھتا ہے، اس کے سینگ دیکھتا ہے، اس کی ٹانگیں دیکھتا ہے، بھئی کوئی عیب نہ ہو اس کے اندر۔ یقیناً اگر اس کے اندر کوئی عیب آ گیا تو یہ قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ بکرا خرید کر کے لے آئے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اب جس بندے نے اس بکرے پہ چھری پھیرنی ہے، اب ہے اس کی باری۔ یہ قربانی کرنے والا بندہ اب اسے دیکھا جائے گا، اور سب سے پہلا عیب، سب سے پہلی چیز جو قربانی کرنے والے میں دیکھی جائے گی وہ یہ ہے کہ کیا اس انسان کا عقیدہ درست ہے، بندہ مشرک ہے یا موحد ہے، اللہ کی پہچان اس کو ہے، جس کے نام کی قربانی کرنے لگا ہے یہ، کیا یہ اس خالق اور مالک کو جانتا ہے؟ کیا اللہ کی پہچان اس کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ اگر اللہ کا تعارف ہے، اگر اللہ کی پہچان ہے، اگر اللہ کی صفات کا اس علم ہے، مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اسی کے مطابق عقیدہ ہے، پھر تو چھری پھیرے، ورنہ رہنے۔ مشرک کی کوئی عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ مسلمان ہونے کے باوجود ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف نہیں ہے۔ جس خالق نے پیدا کیا، جوان کیا، عقل دی، شعور دیا، اسی کا ہی پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچا دے تو فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اس پوری کائنات میں اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ اور یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے نبی، اگر میں آپ کو تکلیف میں مبتلا کر دوں تو فلا کاشف لہ، اس کائنات میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو آپ کی وہ تکلیف دور کر سکے۔ ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ تکلیف کا ارادہ کر لے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کیا حل ہن ممسکات، حل ہن کاشفات، اس کائنات میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اس کو دور کر سکے؟ ہے کوئی؟ کانپور میں ہے، بولو مطلب لکائی کھڑے ہو، کانپور میں کوئی ایسا ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف میں مبتلا کر دے اور وہ دور کر سکے؟ ہے کوئی؟ جھوٹ بول رہے ہو آپ، کوئی نہیں ہے، پھر جھوٹ۔ کانپور میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی دربار نہیں ہے،
کوئی دربار نہیں ہے، کوئی مزار نہیں ہے، نہیں واقع نہیں ہے خانپور میں۔ اپنے مٹی کے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں، اس کے اوپر عمارت کھڑی کی ہوئی ہے، اور اس مٹی کے ڈھیر کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی پریشانی میں پھنس جائے تو یہ اس کو نکال دیتا ہے، یہ اس کی تکلیف دور کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فلا کاشف لا، کوئی بھی نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو اس کا نام بتاؤ، اگر کوئی ہے تو مجھے بتاؤ کون ہے وہ۔ یہ تو اس کا مطلب ہے قرآن جھوٹا ہے۔ اگر یہ درباروں والے، مزار والے، بابا جی، پیر صاحب، اللہ کا ولی اگر یہ مشکل دور نہیں کر سکتا تو پھر بنائی کس لیے؟ کس لیے بنائی ہے؟ پھر ہم جاتے کیوں ہیں؟ پھر وہاں میلے کیوں لگتے ہیں؟ پھر وہاں نظم نیاز کیوں چڑھتی ہے؟ پھر لوگ دور دراز سے سفر کر کے کیوں جاتے ہیں؟ اس کو بنانے کا مقصد جب وہ تکلیف دور نہیں کر سکتا، پریشانی دور نہیں کر سکتا، پھر تو اس کو بنانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اگر وہ دور کر سکتا ہے، کسی مسلمان کا عقیدہ ہے، تو پھر اس نے قرآن مجید کو جھوٹا کر دیا۔ اگر قرآن جھوٹا ہے تو پھر آپ کون ہو؟ اگر قرآن کو جھوٹا کر دیا آپ نے تو پھر آپ کون ہو؟ کون ہو آپ؟ مسلمانوں کا یہ حال ہے جو انگریز نہیں کرتے۔ اللہ کے ماننے والوں کا یہ حال ہے۔ اللہ کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا بنا دیا۔ اللہ کے مقابلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا بنا دیا۔ اللہ کہتا ہے فلا کاشف لا۔ جب انہوں نے حضور کے بارے میں یہ فتویٰ دیا کہ آپ مشکل کشا ہیں، آپ ہر مشکل دور کر دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہی نبی سے کہلوایا آپ اپنی امت سے کہو، آپ کہو اپنی امت سے کہ میرے اندر قل لا املک لنفسی ذرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ اے دنیا کے نات کے لوگوں، میں نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں، میرے اندر کسی کو نفع پہنچانے کا اختیار بھی نہیں ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کا اختیار بھی نہیں ہے، الا ما شاء اللہ۔ وہ خالق، وہ مالک جب بھی جسے چاہتا ہے فائدہ دیتا ہے، جب جس کا چاہتا ہے نقصان کر دیتا ہے۔ کوئی دنیا کا بندہ کسی کا نہ نفع کر سکتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں۔ مشکل کشا ہو بندہ، آبا سمجھو، بندہ مشکل کشا ہو۔ غزوہ احد میں دانت مبارک شہید ہو جائے، مشکل کشاؤں کے دانت شہید ہوتے ہیں۔ مشکل کشا ہو اور دشمن وار کرے اور چہرے پہ آ کے تلوار لگے اور خون زخم ہو جائے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں کہ ہم پانی ڈالیں اور الٹا خون زیادہ ہو جائے، زیادہ بہنے لگ جائے، اور آخر جب خون نہ تھم رہا تھا ہم نے چٹائی جلائی، اس کی راکھ رکھی، پھر جا کے خون تھما۔ مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت یہ ہے، غزوہ بدر کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے نبی نے 2 اونٹنیاں دی ہیں۔ اب وہ 2 اونٹنیاں لے کے بڑے خوش ہیں، انہیں بیچوں گا، میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کروں گا، بڑے خوش ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ ان دونوں اونٹنیوں کی جو کوہان تھی وہ کاٹ لی اور انہیں چیر کے اندر سے کلیجہ نکال لیا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور دیکھا جب اونٹنیوں کے یہ حال دیکھا، زاروں قطار رونے لگ گئے بے بس ہو کے، حضور کو بلا کے لے آئے، آپ کے چاچا جی نے یہ حال کر دیا ہے، میں شادی کا سوچ رہا تھا، ولیمے کی تیاری ہو رہی تھی، میرا سارا خواب جو ہے وہ چکنا چور ہو گیا، اب میں کیا کروں گا، شادی کیسے ہوگی؟ اتنے غمگین رو رہے ہیں اپنی اونٹنیوں کو نقصان سے۔ آپ کو اردو سمجھ آ رہی؟ اپنی اونٹنیوں کو نقصان سے بچا سکے تو بول، اپنی اونٹنیوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچا سکے تو مشکل کشا کون ہے؟ غزوہ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، حضور نے بلایا، لعا مبارک لگایا تو پھر جا کے ٹھیک ہوئی۔ مشکل کشا اس کے نات میں صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اور جو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی مشکل کشا سمجھتا ہے وہ مشرک ہے، وہ 1000 اونٹ ذبح کر دے کوئی فائدہ نہیں۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، وہ ساری کائنات خرید کر کے اللہ کے راستے میں قربان کر دے، وہ جہنم کا ایندھن ہے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ انسان ہے جسے اللہ کی تمیز نہیں ہے، یہ بکرے پہ چھری پھیرنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ جس جانور پہ اس نے چھری پھیرنی ہے وہ جانور مواحد ہے۔ جانور کیا ہے؟ مواحد ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا جانور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ حج میں ارشاد فرمایا ہے، یہ چاند، یہ سورج، یہ جانور، یہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کو سجدہ نہیں کرتی۔ یہ جانور مواحد ہے، اب اس کو کوئی مشرک اس کی گردن پہ چھری نہیں پھیر سکتا۔ اب اس مواحد جانور پر اگر کوئی چھری پھیرے گا اس کے لیے اس کو کیا بننا پڑے گا؟ مواحد۔ توحید نہیں ہے واللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہم مسلمانوں کا حال، آپ ناراض ہوں گے، جو درباروں پہ جاتے ہیں وہ ناراض ہوں گے، اگر وہ اللہ کی تعریف سن کے دربار کی توہین میں ناراض ہو جاتا ہے نا، اسے تو مر جانا چاہیے، وہ اس زمین پہ دھرتی پہ رہنے کے قابل نہیں، نہ ہی اس کا کوئی حق ہے اس زمین پہ رہنے کا۔ کیا لگتا ہے تمہارا وہ دربار والا؟ اب جانتے بھی ہو اس کو وہ کون ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ کبھی ملاقات ہوئی ہے؟ تمہارے ابا جی ملے ہو، دادا جی کی ملاقات ہوئی ہو؟ کسی کو کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ 200 سال پہلے کی بات ہے، 100 سال پہلے کی بات ہے، اور پہلے والوں میں سے بھی کسی نے نہیں دیکھا کون ہے، کہاں سے آیا تھا، کیا کیا تھا، کوئی خبر نہیں، صرف سنی سنائی ہے، صرف سنی سنائی، اور سنی سنائی کے مقابلے میں قرآن ہے۔ اب وہ مسلمان ہے، قرآن کی بات تسلیم نہیں کرتے، سنی سنائی کو تسلیم کر کے اسی پر عقیدہ رکھا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم عطا کیا ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ ناک ہے، یہ کان ہے، ہر چیز ہمارے تابع ہے۔ میں ہاتھ کو جیسے کہتا ہوں یہ ویسے کرتا ہے، میں آنکھ سے جیسے کام لیتا ہوں یہ ویسے کرتی ہے، میرے اختیار کے خلاف کوئی میرا اعضاء کبھی نہیں گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے جسم کے اعضاء کو انسان کے تابع کر کے یہ اشارہ دیا ہے کہ اگر یہ سارا اعضاء میں تیرے تابع کر سکتا ہوں تو اے میرے بندے تو نے صرف میرے تابع ہو۔ آپ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق دیکھیں گے ان سب کے جو سر ہیں
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی جھکے ہوئے بنائے، نیچے جھکے ہوئے۔ اب کوئی جانور دیکھ لیں، اس کے جو سر ہیں ایسے زمین کی طرف جھکے ہوئے۔ واحد انسان ہے جس کا سر صرف سیدھا ہے، اس کے نیچے جھکا ہوا نہیں بنایا ہے، اور اس کو کہہ دیا ہے اب صرف تجھے اختیار ہے، لیکن اجازت صرف یہی ہے کہ میرے در پہ یہ پیشانی جھکے اور اس کے علاوہ کہیں نہ جھکے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس پیشانی کو اللہ کے در پہ تو بہت کم جھکاتے ہیں، ہم اس مزاروں اور درباروں، ان مٹی کے ڈھیروں پہ جا کے جھکاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد نہیں ہو رہی تھی، بچہ دے دیا۔ بیمار تھا بچہ، بڑا علاج کیا، بڑے بھاگے، بڑے پریشان ہوئے، بالآخر 6 مہینے بعد، سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دے دی؟ شفا دی کہ نہیں دی؟ اب شفا ہو گئی ہے، بچہ پیدا ہو گیا۔ اب کیا کرنا چاہیے تھا بابا جی؟ سنتے بیٹھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ سنتے جو بیٹھے والے صاحب کیا کرنا چاہیے تھا؟ ملتان شجا بعد جو میں ٹور کے آیا بابے دی توجہ ہی گئے میں گلے استاد تو نہیں دیکھتی خان پور دے نوال تو سویرے آگے والے گی نہیں توجہ بڑی اہم گال ہے، سمجھ آ گئی نا تو کم تھی ویسے۔ ہاں، اولاد کس نے دی؟ شفا کس نے دی؟ اب وہ ٹرالی بھر کے، بس بھر کے کہاں جا رہی ہے؟ اس جانے والی کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دیتا۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ بھی جانتی ہے کہ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اس کا علم ہونے کے باوجود بھی اب جب اولاد ہو گئی، جب بچے کو شفا آ گئی، اب یہ جا رہی گئے بسیں ٹرالیاں بھر کے، کہا کیوں؟ کوئی بتا سکتا ہے کیوں جا رہی؟ سرائکی ہے سرائکی کرنا تقریب بولے نہیں، سمجھ نہیں آتی کیا ہے میرا مقصد؟ تقریر سٹنا نہیں، اگر تک اردو سمجھ نہیں آتی پہ تو میرے کو سرائکی صحیح طرح آئیں دی الحمدللہ۔ اولاد اللہ نے دی ہے، شفا۔ اب وہ ٹرالی اور بس بھر کے کہاں جا رہی ہے؟ کیوں؟ اور شکریہ ادا کرنے کے لیے جا رہی ہے بابا جی کا، تمہاری مہربانی، تمہارا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں اتار سکتی۔ میں بے اولاد تھی، میرے بچہ بیمار تھا، شفا نہیں ہو رہی تھی، یہ کرم کیا ہے بابا جی نے، یہ بابا جی کی ساری مہربانی ہے۔ یہ اسی بابا جی نے ہی، اس کی جب میں نے منوتی مانی تھی، اس کی جب میں نے نظر مانی تھی، پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سفارش کی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مجھے شفا دی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اولاد دی ہے۔ وہ خالق، وہ مالک دیکھ رہا ہے، شفا میں نے دی ہے، اولاد میں نے دی ہے، اور میری آنکھوں کے سامنے میرے ایک بندے کے پاس جا کے سر جھکا رہی ہے۔ شکریہ اللہ کی مخلوق کا کر رہی ہے۔ بندہ ایک ککڑ پالے، ایک ککڑ کو سویرے شام دانے سٹے پانی پلاوے تو انڈا آ کے ہوئے تو علی ککڑ دا انڈا ساڑھے گھر آل آوے، تو شام کو کہتی تھی پڑھ کے سو شام کو کیا کریں گے؟ ہم ذبح کر دیں گے۔ یہ فارغ ہے، یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ ہمارا کھائے اور انڈا جا کے ہمسایوں کے گھر میں، اور بندے کی بیوی ہو، نکاح میرے ساتھ ہو، نکاح کس کے ساتھ ہو؟ میرے ساتھ ہو، اور اپنے یار کے ساتھ سو جائے میری آنکھوں کے سامنے، میں کیا کروں گا؟ اور خامد میں ہوں، میرا اس نے ایک اور شریک بنا لیا ہے، کیا کروں گا میں؟ کیا کر رہے تھے بابا جی؟
کیا کہہ رہے تو قتل ڈکیج نہیں کیا ضروری بیچاری کو قتل کرنا طلاق یہ میرے ساتھ رہنے کے قابل کیوں مجھے اپنا شریک پسند نہیں ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دی ہے شفا دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکریہ ادا کرنے کی بجائے اللہ کی مخلوق کا شکریہ ادا ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہر چیز برداشت ہے قابل برداشت ہے اگر کوئی چیز میرے خالق اور مالک کو قابل برداشت نہیں ہے تو وہ کیا ہے شریک جس طرح مجھے برداشت نہیں ہے میں اللہ کا بنایا ہوا بندہ ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز میرے اندر رکھی ہے میں اپنا شریک برداشت نہیں کر سکتا سمجھانے کے لیے خیال کرنا پھر میرا نہ بنا لینا ہم نے وہی کیا اپنا برداشت نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف ہم نے شریک بنا رکھے کوئی کیا کرتا ہے کوئی کیا کرتا ہے کوئی کیا کرتا ہے کوئی کیا کرتا ہے اندھوں والا عقیدہ ہے مٹی کا ڈھیر ہے یہ کیا کر سکتا ہے مٹی کا ڈھیر کیا کر سکتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر وہ کچھ کر سکتا ہے پھر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ جو قرآن مجید کہہ رہا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ اللہ فرماتا ہے اگر میں کسی کو بھلائی پہنچانے پہ آ جاؤں تو کوئی بندہ بھی اس بھلائی کو روک نہیں چلتا تو پھر خالہ کا قصور کہاں سے بن گیا ہے پھر یہ آنٹی قصوروار کہاں سے ہو گئی ہے پھر یہ چاچو قصوروار کہاں سے ہو گیا ہے یہ جب سے نا آنٹی کے ساتھ ہمارا اختلاف ہوا ہے نا خالہ کے ساتھ ہمارا اختلاف ہوا ہے بھائی اسی نے تویز کی ہے ہماری بیٹی کا گھر اجاڑ کے رکھ دیا اس نے اچھا بھلا گھر چل رہا تھا اچھا بھلا کاروبار چل رہا تھا اچھی بھلی تجارت چل رہی تھی دکان چل رہی تھی بس یہ انہی کے کام ہیں اہل حدیثوں کے حال ہیں اہل حدیثوں کے اور خانپور والوں جنہیں کہتے ہیں کہ یہ مباحث ہیں توحید لیتے ہیں اپنے کاروبار کو بچانے کے اپنی خالاؤں کا قصور بناتے ہیں اپنی آنٹیوں چاچو ماموں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں اپنے بزنس جب ڈاؤن ہو جائے جب رشتے ٹوٹ جائیں کوئی اللہ کے علاوہ کسی کا رشتہ جوڑ کوئی توڑ کوئی کسی کا رزق بند نہیں کر سکتا کوئی کسی کا رزق کھول نہیں سکتا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر جب قرآن کہتا ہے رحمان کہتا ہے رزق میں بڑھاتا ہوں رزق میں ہی کم کرتا ہوں تو پھر اس میں کوئی کائنات میں ایسا بندہ نہیں ہے جو کسی کے رزق کو طویل کر کے بڑھا دے یا طویل کر کے کسی کا رزق کو کم کر دے اگر یہ اتنا ہی لائق ہوتا نا اگر اس کے اندر اتنا ہی کرنٹ ہوتا تو یہ بھیکاری ہم سے 10-10 ہزار لے کے ہم سے 5-5 ہزار تویز کا لے کے اور ہمیں رزق بڑھانے کا تویز نہ دیتا بلکہ اتنا بڑا تویز لے کے رزق بڑھانے کا رزق وسیع کرنے کا اپنے گلے میں پہلے ڈالتا خود کا سسٹم ہمارے پیسوں سے چلتا ہے وہ جو پراڈو اس کی پراڈو ہے وہ کس کی ہے ہماری ہے بھائی ہمارے پیسوں کی ہے ہم نے چندہ دیا ہے ہم نے موخ دیا ہے تو وہ پیسہ گیا وہ مزدوری کرتا ہے اس کا کوئی کاروبار ہے اس کا کوئی بزنس ہے یہی بزنس ہے اس کا صرف ان مریدوں نے ہی اس کو 4 چاند لگائے ہوئے ہیں مرید بھیکاری ہوتے جا رہے ہیں اور پیر امیر ہوتا جا رہا ہے یہ حال ہے جو امیر ہونے کے لیے اس کے پاس گئے تھے پڑھے لکھے مسلمان پڑھے لکھے ایک تو بندہ ان پڑھ ہوتا ہے سکول نہیں پڑھا ہوا قرآن مجید نہیں پڑھا ہوا تعلیم نہیں ہے بالکل کورا ان پڑھ ڈاکٹروں کا حال یہ ہے بڑے بڑے افسروں کا جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے وہ قبر پہ جا کے لمبے ہو جاتے ہیں وہ جھک جھک کر دور سے سلامی کر رہے ہوتے ہیں دربار کو مٹی کو اینٹوں کو کبھی باپ کو سلام نہیں کیا ادب سے
آپ پھر کہو گے کہ عدنان ساجد ایسے کہتے، اپنے آپ کو سب سے پہلے قربانی کا اہل بنانا ہے۔ یہ جو اندر کے بت ہیں انہیں توڑنا ہے، اپنے اندر شرک کو ختم کر کے کیا لے آنا ہے؟ توحید۔ توحید کی سمجھ آ رہی ہے؟ توحید لے کے آنی ہے۔ توحید ہے تو بندہ بندہ ہے، اگر توحید نہیں ہے یہ بندہ ہی نہیں ہے، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل۔ کوئی کتا ایسا نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جا کر اپنی پیشانی جھکا، اس کے سارے کام اللہ کے در سے ہوتے ہیں۔ کوئی کیڑا مکوڑا ایسا نہیں ہے، کوئی چیتا اور شیر ایسا نہیں ہے جو بغیر گوشت کے رہ نہیں سکتا، گھاس نہیں کھاتا، ڈیلی گوشت کھاتا ہے اور اس کو اللہ کے در سے ملتا ہے۔ کبھی کسی کی چوکھٹ پہ اپنی پیشانی جھکاتا نہیں ہے اور اس کے سارے کام ہوتے ہیں۔ اشرف المخلوق بنایا تھا انسان کو، کیا بنایا تھا؟ اشرف المخلوق بنایا تھا، اور یہ جا کے مٹیوں کے ڈھیروں پہ جا کے جھک گیا۔ انا للہ و انا الیہ۔ ابھی تو ہم صحیح معنی میں انسان نہیں بنے۔ یہ وہابی بریلوی دیوبندی شیعہ والا چکر یہ تو بات کا ہے۔ ابھی تو ہمارے اندر توحید ہی نہیں ہے، ابھی تو ہم نے اپنے خالق اور مالک کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ باقی سارے مسائل بعد کے ہیں، سب سے پہلے توحید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک مکھی کی وجہ سے ایک بندہ جنت میں چلا گیا اور ایک بندہ جہنم میں چلا گیا۔ وجہ کیا بنی؟ توحید اور شرک۔ وجہ کیا بنی؟ توحید اور شرک۔ ایک کو بستی والوں نے کہا، اگر مکھی مار کے بابا جی کے نام پہ نظر نہیں کرو گے قتل کر دیں گے ہم تمہیں۔ اس نے کہا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نظر جائز، کیونکہ نظر عبادت ہے۔ نظر کیا ہے؟ اور عبادت کے لائق کون ہے؟ دہیں سائڈ والا نہیں بولتے۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ نظر عبادت ہے، دعا عبادت ہے، اور عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب انہوں نے اس کو مجبور کیا، اگر مکھی مار کے اس دربار والے کے نام پر چڑھاوا چڑھاؤ گے، نظر مانو گے، جان بچ جائے گی۔ اس نے کہا نہیں چاہیے ایسی مجھے جان، ایسی جان کی ضرورت نہیں ہے جو غیر اللہ کے ساتھ جا کے مل جائے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دے، بندہ مشرک بن جائے۔ مجھے ایسے جینے سے بہتر ہے میں مر جاؤں، مجھے موت قبول ہے، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی نظر میں نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہوں نے کیا کیا؟ تلوار کے ساتھ اس کی گردن اڑا دی اور اسے قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اس مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسرا کھڑا تھا ہم جیسے کمزور ایمان والا، اس نے دیکھا کہ یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، اگر اس کو قتل کر دیا تو مجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اس نے کہا جان بچاؤ، کیا کرو؟ جان بچاؤ، حکم کرو جی، میرے پاس تو نظر دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا مکھی مار کے دے دو، لے آؤ جی۔ اس نے مکھی ماری اور بابا جی کے نام پہ نظر دے دی۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے جان تو بچائی، لیکن اس جان بچانے کا فائدہ کیا ہے؟ جو جان جہنم کا ایندھن بن گئی۔ اگر قربانی کرنی ہے اور ہم چاہتے ہیں ہماری قربانی ہمیں فائدہ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرے، تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ توحید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی معاملے میں کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، اس کے ساتھ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی نے کسی بھی صفت میں، مثال کے طور پہ مشکل کشا اللہ ہے، مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب ان بریلویوں کا مشکل کشا حضرت علی ہے، اب ان بریلویوں کا مشکل کشا یہ سارے
اللہ کے ولی جو کہا جاتا ہے، درباروں والے، میدانوں والے جو اس کائنات میں موجود نہیں ہے، جو دیکھ نہیں رہے، جو سن نہیں رہے، جنہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ سارے کے سارے ان کے مشکل کشا ہے۔ اگر ایک مشکل کشا سے ان کی مشکل دور نہ ہو، وہ ناقص، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، سارا پاکستان گھومنے کے بعد لاسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ اگر پھر بھی مشکل دور نہ ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ بابا اللہ سے نصیب ہے، کیا نہ لکھا ہو سے اللہ سے نصیب ہے، کیا نہ لکھا ہو سے بابا شیوا مالک جو تھیا، خالق جو تھیا، وہ جڑا تا مکالا ملنا ہی ہوتا کہ دیتا مال جتھا جتھا تک تو ون سکتی ہمیں، ون سکتا ہمیں، تیری استطاعت آئی تے پورا زور لائے، اتو تو تھی ہیں تے کام ہون تھیا نہیں، ہون اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھ لیا ہے، اب اللہ نہیں، تجھے کسی دربار سے ہی شفا ملے گی۔ بات سمجھو، آخری بات میں بات ختم کروں، اب تیرا معاملہ دربار سے سیدھا ہوگا، وہ سال کے بعد ہو، 6 سال کے بعد ہو، 10 سال کے بعد، تیرا مسئلہ، تیری مشکل دربار ہی سے دور ہوگی۔ اب تو نے اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، اپنا یقین مٹی کے ڈھیر پہ کیا ہوا ہے، اللہ کی ذات میں نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کے گمان کے مطابق چلتا ہے۔ اب یہ چاہتا ہے اس مٹی کے ڈھیر سے رزق بڑھے گا، وہاں سے شفا ملے گی، اب یہ وہاں جائے گا، جو اس نے کرتب کرنے ہیں یہ کرے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ بچے کو شفا ملے گی۔ اب اس کا مکمل یقین ٹھک جائے گا کہ مجھے شفا کس نے دی ہے، اور اس نے دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنی ناراضگی میں آ کے کیا ہے کہ اب یہ بندہ اس دربار پہ تو جائے، میری چوکھٹ پہ آ کے پیشانی نہ ٹکائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھتکار دیا۔ اب تیرے سارے معاملات ادھر ہی جا کے درست ہوں گے، اب ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی کسی کی مشکل دور نہیں کر سکتا۔ جب بھی کوئی نقصان ہو جائے، جب بھی گھر کے اندر کوئی دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے، کوئی اچھا ہو جائے، کوئی برا ہو جائے، تو یہ سارا کچھ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب اس کو دور کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، کوئی ایسا نبی نہیں ہے، کوئی ایسا پیر نہیں ہے، کوئی ایسا ولی نہیں ہے، کوئی ایسا فرشتہ نہیں ہے جو اس بندے کو اس مشکل سے نکال سکے۔ جب بھی نکالے گا اس کو اس مشکل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نکالے گا۔ بس ہمیں تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے، ہمیں تھوڑا سا تحمل سے کام لینا چاہیے۔ اگر کبھی کبھار پریشانی آ جائے، کبھی کبھار انسان پر مشکل آ جائے، تو وہ پریشانی اور وہ مشکل کیوں آئی ہے، ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جب بندہ رسول بھیجنے کے باوجود بھی ہدایت پہ نہ آ رہا ہو، پھر ہم کتاب بھیجتے ہیں، کتاب سننے کے باوجود بھی ہدایت پہ نہیں آ رہا ہوتا، پھر ہم اس بندے کو تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ تیسرا طریقہ ہے اس بندے کو صراط مستقیم پر لانے کا، کہ انسان ہے پھر وہ جلد باز بن جاتا ہے، اس تکلیف اور پریشانی میں آ کے صبر نہیں کرتا، اس کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتا، خالہ کا قصور بنا کے، آنٹی کا قصور بنا کے، فلاں کا قصور بنا کے، اپنا عقیدہ خراب کر کے، اللہ کے در کو چھوڑ کے غیر اللہ کے در پہ چلا جاتا ہے، الٹا ہدایت پہ آنے کے باوجود الٹا دور چلا جاتا ہے، شیطان کے راستے پہ چلا جاتا ہے۔ یہ اب لاسٹ ہے، اب یہ کیا ہے؟ اب یہ لاسٹ ہے۔ رسول بھیجے ہدایت نہ آئی، کتاب بھیجے ہدایت نہ آئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیمار کر دیا، پھر بھی اس بندے کو اب ہدایت ہے، پھر بھی ہدایت نہ آئی۔ اب چوتھا طریقہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس بندے کا کاروبار، اس بندے کا جو بزنس ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، یا تو بالکل چل رہا ہے یا اچانک ٹھپ ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ اور سارے رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں، سارے دوست چھوڑ جاتے ہیں، سارے جاننے والے چھوڑ جاتے ہیں، یا تو جان فدا کرنے کے اوپر تیار تھے، اب کوئی 1 روپیہ دینے کے لیے تیار
नहीं है। अचानक ये ऐसा माहौल बन गया है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारा माहौल बनाया है ताकि ये बंदा अब अल्लाह से दूर था, कुरान से दूर था, हदीस से दूर था, अब ये अकेला होगा, तन्हा होगा। हकीकत दुनिया की इसके सामने वाज़े हो जाएगी, रिश्तेदारियां वाज़े हो जाएंगी, ताल्लुकात सारे वाज़े हो जाएंगे कि किसी ताल्लुक में कुछ नहीं रखा, किसी दौलत में कुछ नहीं रखा, हर चीज फानी है, हर चीज मतलबी है। अगर हर मुश्किल में कोई जात साथ खड़ती है तो वो कौन होती है? अल्लाह तबारक व तआला की जात होती है। शायद ये बंदा अब इस हालत में हमारे पास आ जाए, इस पोजीशन में हमारे पास आ जाए, लेकिन ये कम वक्त इंसान, ये कमजोर इंसान, ये फिर क्या करता है? बजाय अल्लाह की तरफ रुख करने के फिर ये उन बिदा मज़ारों पर, दरबारों पर, पीरों, फकीरों, नशइयों, चर्सियों, चोरों के पास चला जाता है और अपना अकीदा का सत्यानाश कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला कोशिश करता है हिदायत पे लाने के लिए, इसलिए बीमार करता है और इसलिए अल्लाह तबारक व तआला माईशत तंग करता है और ये चला जाता है उल्टा मुशरिक, उल्टा अपना अकीदा खराब कर बैठते हैं। तो आप मेरे भाई हैं, आप मेरे बुजुर्ग हैं, अगर किसी इंसान को मेरी किसी बात से कोई तकलीफ हुई है तो मेरा मकसद हरगिज़ उसको तकलीफ पहुंचाना नहीं था, या अगर कोई कड़वी बातें हुई भी हैं, उन तमाम बातों का जो खुलासा था वो क्या था? हम मुसलमान हैं, हम अपने रब के साथ जुड़ जाएं, हम अपने रब के साथ अपनी हर परेशानी, अपनी हर मुश्किल, अपना हर मसला अपने रब के साथ शेयर करें, अपने अल्लाह तबारक व तआला को बताएं। अगर हमारी मुश्किल दूर होगी तो अल्लाह के दर से दूर होगी, हमारी कोई परेशानी दूर होगी तो अल्लाह के दर से दूर होगी, और कोई इस दुनिया में दूर करने वाला नहीं है। जब ये अकीदा दुरुस्त हो जाएगा, जब अकीदे की इस्लाह हो जाएगी, फिर हम देखेंगे कि पैसे, जिन पैसों से बकरा ख़रीदा है वो हलाल के पैसे हैं या हराम के पैसे हैं। अगर पैसे हलाल के हैं फिर तो ठीक है, अकीदा दुरुस्त है, पैसे हलाल के हैं, अब ये बंदा कुर्बानी कर सकता है। अब ये दोनों चीज़ें ठीक हो गई, अब नीयत देखी जाएगी कि कुर्बानी करने वाली की नीयत क्या है। अगर खालिस अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने की नीयत है फिर ठीक है, बंदा ये कुर्बानी कर सकता है। चौथी और आखिरी चीज़, अगर उसका कुर्बानी करने का जो तरीका है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है, तो अब ये बंदा आहिल है, ईद उल अज़हा वाले दिन कुर्बानी कर सकता है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। आखिर जी होगी देख, अब ये बंदा इस अहल है, अब ये बंदा इस अहल है कि ईद उल अज़हा वाले दिन ये कुर्बानी कर सकता है। इन चार चीज़ों में से अगर कोई चीज़ शार्ट हो गई है तो फिर ईद उल अज़हा वाले दिन कुर्बानी करने की ज़रूरत नहीं है, पैसे का ज़िया है, सिर्फ कुर्बानी बकरियों का गोश्त है, अजर नाम की कोई चीज़ इसको मिलने वाली नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो सुनाया उसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।